والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اس ہال میں موجود مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے مقتدر حضرات علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جس نے بندوں کا شکر ادا نہیں کیا اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کیا. کیونکہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں ہر چیز کو سبب سے جوڑا گیا ہے. ایک ذرے کی حرکت بھی وہ بغیر سبب کے نہیں ہوتی ہے. تو ہر چیز کسی نہ کسی سبب کی محتاج ہے. یہاں پر میری حاضری میرے لیے بےحد سعادت کی بات ہے، اور اس کا سبب بنے ہم سب کے محترم جناب حضرت مولانا غلام قادر صاحب دامت برکاتہم، اور ان کے صاحبزادے محترم حضرت مولانا سعید صاحب، اور یہاں کے اساتذہ کرام، کہ اللہ نے آپ حضرات کی زیارت کا، آپ حضرات کے درمیان آنے کا موقع عطا فرمایا. وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں صرف ایک دو باتیں یہی عرض کروں گا. حضرت مولانا سعید صاحب نے آپ کو دیوبند کی تاریخ کے بارے میں اور اس سے پہلے کی احوال کے بارے میں بتایا. دراصل دارالعلوم دیوبند کا قیام 1866 میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرتضی کے دور میں ہوا. اس کا قیام عمل میں آیا. بنیادی فکر اصل میں یہ تھا کہ ہمارے ہاتھ سے اقتدار گیا تھا. حضرت کا فکر یہ تھا کہ اقتدار آ سکتا ہے، لیکن اگر دین ایک مرتبہ ہاتھ سے نکل گیا پھر نہیں آئے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ دین، ہمارے عقائد کو، ہمارے دین کو، ہمارے اسلام کو محفوظ کیا جائے. اور اس وقت حضرت کا فکر بڑا آفاقی تھا. جو کورس انہوں نے مرتب کیا اس میں بہت ہی متوازن انداز سے سمجھیے کہ علوم دینیہ اور علوم دنیا دونوں کے امتزاج سے اس دور میں، کیونکہ علم جو ہے وہ ایک اکائی ہے، ناقابل تقسیم اکائی. یہ جو تقسیم ہے اس میں صرف ایک ہی تقسیم ہے کہ علم نافع اور علم ضار، نفع بخش اور نقصان دہ. اس کے علاوہ کوئی اور تقسیم اسلام میں ہے ہی نہیں تھی علم کی. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے منسوب قول ہے کہ العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان. وہی علوم ہے. ایک علم الادیان سے مراد دین کے علوم ہے، اور علم الابدان سے مراد مادیات کے. ایک وسیلہ ہے، ایک مقصود ہے. وسیلہ نہ ہو تو مقصود تک نہیں پہنچ سکتے، اور مقصود نہ ہو تو وسیلہ بھی کام. تو اصل چیز یہ کہ تو تقسیم نہیں ہے، علم ایک اکائی ہے. لیکن ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے علم کی تعریف کو سمجھا جائے گا کہ علم کہتے کسے ہے. کیونکہ ایک ہے علم، ایک ہے معلومات. علم وہ ہے کہ جو انسان کو اس اپنے مطالعے کے نتیجے میں خالق کائنات تک پہنچا دے، وہ علم ہے. اور معلومات وہ ہیں کہ جو انسان کو مخلوق کائنات تک پہنچا دے. قرآن کریم کے اندر جہاں عبادات کا ذکر ہے، جہاں معاملات کا ذکر ہے، جہاں دوسری چیزوں کا ذکر ہے، وہاں فلکیات کا ذکر ہے، وہاں ارضیات کا ذکر ہے، وہاں عمرانیات کا ذکر ہے، سیرو فلک کا بھی ذکر ہے. اس کو ایک مثال سے یہ سمجھ لیجیے کہ اگر ایک شخص نے علم دین حاصل کیا، کیونکہ مدارس کے اندر تفسیر، حدیث، فقہ پڑھایا جاتا ہے، ہم اس کو علم دینیہ کہہ دیتے ہیں. اور ایک شخص نے قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کے بعد اس کا ذہن جو ہے وہ مخلوق کائنات تک پہنچ گیا، تو قرآن کریم اس کے حق میں علم نہیں رہا، اس کے حق میں معلومات ہو گیا.
کیونکہ اس کے ذریعے سے محبت کا کائنات تک پہنچ گیا. کیونکہ دنیا کو متعارف جو کرایا, دنیا کی قوتوں سے جو متعارف کرایا, وہ قرآن نے کرایا سب سے پہلے. اس سے پہلے تو اندھیرے میں تھی دنیا. ایسے ہی ایک ڈاکٹر ہے, وہ آپریشن کر رہا ہے, آپریشن کرتے ہوئے اسے خیال آتا ہے کہ میرے اللہ نے کس قدر عظیم شانی مشین بنائی ہے, جس کی تہ تک تو پہنچنا دور کی بات, ابھی تو ہم اس کی مباحثات تک بھی نہیں پہنچ پائے. اس صدی کو اس لیے بایوکیمک سینچری کہا جاتا ہے کہ اس میں ترقیات ہو رہی ہیں, لیکن آج بھی سائنس عاجز ہے کہ انسان کے جسم کی تمام کلیات کو بتانے سے عاجز ہے. ایک ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے, آپریشن کرتے کرتے اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے کیسی عجیب و غریب چیز ہے, اور اس کے ذریعے سے وہ خالق کائنات تک پہنچائے, تو وہ میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس کا علم بن گیا. تو یہ ہمارے ہاتھ میں, ہم کس چیز کو علم بناتے ہیں, کس چیز کو معلومات بناتے ہیں, تقسیم کوئی نہیں. تو دراصل یہ مدارس یہ اسی تحریک کا حصہ ہے. حضرت دارالعلوم دیوبند ایک مدرسہ نہیں ہے, ایک ادارہ نہیں ہے, وہ ایک تحریک ہے. آپ نے سنا کہ دارالعلوم دیوبند بہت بڑی عمارت ہے. عمارتوں کا نام ادارے نہیں ہوا کرتا. دارالعلوم دیوبند یہ حضرات ہے. حضرت مولانا عبدالقادر صاحب مثال کے اندر دارالعلوم دیوبند ہے, پوری دنیا کے اندر دارالعلوم دیوبند ہے. تو تحریکیں چلتی ہے اس طرح سے. ہمارے ساتھ ایک بدقسمتی کا پہلو ہے.